نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین ثم آمین۔ پریویس ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے طلاق دینے کے اسباب کو پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جھوٹ، بدگمانی، زن، تنازعات، اختلافات، ٹھیک ہے، یہ ساری ریزنز ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ صبر اور شکر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی میل اور فیمیل دونوں کے لیے۔ اگر انسان صبر اور شکر پہ عمل کرے گا، یہ دونوں ایسی اسٹریٹجیز ہیں کہ جس سے ہمارا دنیا اور جس سے ہماری آخرت، یہ دونوں ہی جو ہے وہ نافع ہو جائیں گے، یعنی دونوں میں فائدہ ہوگا ہمیں۔ تو یہاں پہ ہم نے جو طلاقوں کی شرح میں اضافہ تھا ان کی ساری ریزنز کو بہت اچھے سے ون بائی ون پڑھ لیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج میں سبھی لوگوں کو یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ اٹینٹیو ہو کے آپ لوگوں نے کلاس لینی ہے، کیونکہ آج ہمارا یہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے اور یہ آخری لیکچر ہوگا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ طلاق کی صورتوں کو پڑھیں گے ہم۔ اس کو کہا جا سکتا ہے طلاق کی اقسام، ٹھیک ہے۔ طلاق کس طرح سے دی جاتی ہے، کیسے واقع ہوتی ہے؟ اگر تو شوہر نے اپنی بیوی کے لیے طلاق کا لفظ استعمال کر دیا، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، دے چکا ہوں، تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ واضح طور پر استعمال ہوا ہے، جسے اہل علم کہتے ہیں صراحت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی صراحت کے ساتھ واضح طور پر یہ لفظ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے لیے استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا کسی اور زبان میں بھی کہہ دے گا، ابھی تو ہم لوگ اپنی لینگویج میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی عربک میں کہہ دیتا ہے، انگلش میں کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے انا طلقت کی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، دے چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے سینٹینسز ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے کیسز میں شوہر سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی کیا نیت ہے، ٹھیک ہے، آپ کے یہ الفاظ بولتے ہوئے آپ کا کیا ارادہ تھا، کیا نیت تھی، بلکہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک اور کیس ہے جس میں شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ اپنے میکے چلی جاؤ، ٹھیک ہے، اپنے میکے چلی جاؤ، یعنی اس کو حکم دیتا ہے جاؤ، اور پھر یا پھر کہتا ہے اسے کہ آپ مجھ سے جدا ہیں، آپ مجھ سے جدا ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ میرا تعلق ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھ پر اب حرام ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ایسی کنڈیشنز ہے کہ جس میں واضح طور پر یہ چیز نہیں بتائی جا رہی کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، یعنی کسی کے ارادے کا اس سے آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ شوہر کیا چاہتا ہے۔ اب اس کا جو جیسے حرام ورڈ یوز ہوا ہے، اب حرام کا معنی دیکھیں کہ احترام میں بھی یہی والے ورڈ جو ہے، روٹ لیٹرز جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں، یعنی ہم جس طرح سے کہتے ہیں مسجد حرام، ٹھیک ہے، تو اسی لفظ سے ہے نا، ٹھیک ہے، یہ چیز احترام بھی اسی ورڈ سے ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز پوچھی جائے گی شوہر سے کہ آپ کی یہ الفاظ ادا کرنے کی کیا نیت تھی، ٹھیک ہے، کیا مراد تھا آپ کا کہ آپ نے یہ والے ورڈنگ استعمال کی۔ اور جدا ہونے کے بارے میں بھی اگر کوئی شوہر کہے کہ آپ مجھ سے جدا ہیں، ٹھیک ہے، یا میں آپ سے جدا ہوتا ہوں، یا میں آپ کو جدا کرنا چاہتا ہوں، یا ایسی کوئی بھی ورڈز، تو جدا ہونے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اس طرح کہنے کی آپ کی کیا نیت تھی، ٹھیک ہے، اور یہ کہنا ہے کہ اپنے میکے چلی جاؤ۔ اب یہاں پہ کیونکہ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ناراض بھی تو ہو سکتا ہے نا، تبھی شوہر کا ارادہ پوچھا جائے گا۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری مراد ان الفاظ سے طلاق کی تھی، کیونکہ الفاظ جو ہے یہ کنائی الفاظ ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی کنایا کرتے ہوئے بات کرتا ہے، جیسے کوڈ لیٹرز ہوتے ہیں یا کوئی چھپے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اس سے اس کی نیت پوچھی جا رہی ہے۔ اگر تو شوہر مان لیتا ہے کہ واقعتاً میری نیت جو ہے، یہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے یہ طلاق کی نیت سے ہی ادا کیے، تو پھر کیا ہوگا، پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ناراضگی یا کسی اور ریزن کی وجہ سے ایسا کہا، ٹھیک ہے، میری مراد اسے طلاق ہرگز نہیں تھی، تو اب کیا ہوگا، اسے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جو طلاق کی دو صورتیں ہیں اس میں یہی آتا ہے کہ پہلی جو صورت ہے وہ ہے طلاق سرائی،
یعنی واضح طور پر طلاق کے الفاظ بول دیے جائیں. اب کوئی واضح طور پر اگر الفاظ بول دیتا ہے تو اس سے اس کی مزید شرح نہیں پوچھی جائے گی، مزید اس کی وضاحت نہیں پوچھی جائے گی، بلکہ وہ واضح طور پر طلاق کے الفاظ بول چکا، طلاق ہو جائے گی. دوسری جو ایک صورت ہے وہ ہے طلاق کنایا، جس میں ہم نے یہ والی ورڈنگ ابھی دیکھی نا کہ کیسے سینٹینسز بولے ہیں شوہر نے کہ آپ مجھ سے جدا ہیں، یا اس طرح کے قریب قریب کے کوئی بھی الفاظ اگر وہ بولتا ہے شوہر، تب شوہر سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس نیت سے اور کس ارادے سے یہ والے سینٹینسز اپنی بیوی کے لیے استعمال کیے یا اس کو کہے. تو یہ دونوں چیزیں کلیئر ہو گئی آپ کو؟ آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر کے بتا سکتے ہیں. یہاں پہ ایک اور جو سوال پوچھا جاتا ہے، اکثر اہل علم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی سوال جو ہے یہ اس طرح کا آتا ہے کہ شوہر نے غصے میں طلاق دے دی، ٹھیک ہے، غصے میں کیا طلاق ہو جائے گی؟ تو بالکل واضح طور پر یہ چیز بتائی گئی ہے اہل علم کی طرف سے کہ جب طلاق دی جاتی ہے تو obviously کوئی غصہ ہوتا ہے، کوئی رنجش ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے. خوشی کے موقع پر یا خوشی کے ریلیشن شپس میں طلاق نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے. کون دیتا ہے خوشی کے لمحات میں طلاق؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ غصے میں بھی دی گئی تو طلاق کے جو الفاظ ہیں وہ انسان ہوش و حواس میں ہی دیتا ہے. ایک اور جو سوال آتا ہے کہ نشے میں طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اگر تو نشے میں طلاق دے دی ہے تو نیت تو یہی ہے نا کہ طلاق دینی ہے. ہوش و حواس میں ہی تھا، وہ نشے میں تھا، لیکن وہ طلاق کے اگر الفاظ بول رہا ہے تو طلاق تو تب بھی واقع ہو جائے گی. اچھا، یہاں ایک اسٹوڈنٹ کا ابھی آیا ہے کہ ریوائز کر دیا جائے. ہم نے اب تک جو پڑھا ہے وہ طلاق کی 2 صورتیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے. 2 صورتیں کون کون سی ہیں؟ طلاق کے سرائی، ٹھیک ہے، یعنی کہ سری طور پر اس نے بول دیا، واضح طور پر بول دیا. اب شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کہا، کیوں کہا، ٹھیک ہے، اس نے بول دیا کہ میں طلاق دیتا ہوں تو طلاق ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے. البتہ اگر وہ کوئی کنائی الفاظ بول رہا ہے تب اس سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ کی اس طرح کے الفاظ بولنے کی کیا نیت تھی، آپ کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ اس نے صاف لفظوں میں بتایا نہیں ہے، صاف لفظوں میں نہیں کہہ رہا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اب کلیئر ہو گیا عظما آپ کو؟ اب تک ہم نے اتنا ہی پڑھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ ایک اور صورت ہے طلاق کی، جس کو طلاق بالجبر کہا جاتا ہے. طلاق بالجبر میں ایک کنڈیشن آتی ہے کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی گن پوائنٹ پہ کسی بھی مرد کو یہ کہتا ہے کہ اگر تو آپ نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی تو میں آپ کی جان لے لوں گا، ٹھیک ہے، کوئی خنجر رکھ کے یا جان لینے کی کوشش کرتا ہے واقعتاً، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ٹھیک ہے. اور اس مجبوری کی حالت میں اگر شوہر طلاق کے الفاظ بول دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کنڈیشن میں اہل علم کا یہ انسٹانس ہے کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہمیں یہ بتایا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. ابھی کوئی جان لینے کی دھمکی دے رہا ہے لیکن نہ تو شوہر کا ارادہ ہے، نہ شوہر کی نیت ہے، نہ ہی وہ طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن ابھی جان بچانے کی خاطر وہ یہ والے الفاظ بول رہا ہے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. جی جی بالکل ہو جاتی ہے نا. کوئی ایجڈ میل ہو یا وہ جوان ہو، طلاق کے الفاظ پہ سب کو گرپ ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں طلاق رجعی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسی طلاق جس میں رجوع کیا جا سکے وہ کون سی طلاق ہوتی ہے؟ یہ ایسی طلاق ہے جو ایک مجلس میں ایک ہی بار طلاق دے دے اگر شوہر، ٹھیک ہے، ایک مجلس میں ایک طلاق، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. یعنی کہ اس طلاق کے بعد شوہر اگر تو رجوع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کو بچا سکتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور کنڈیشن ہے کہ وہ دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ماہ ہوا حالت طہر میں اس نے ایک اور طلاق دے دی، یہ بھی طلاق رجعی ہے، کیونکہ شوہر کی وہ اب تک بیوی ہے اور عدت کے دوران ہی، ٹھیک ہے، دوسرے ہی مہینے میں اس نے اپنے شوہر نے جو ہے اس سے رجوع کر لیا، تو اب کیا ہو گیا؟ اب یہ طلاق جو ہے نہیں رہی، بلکہ 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کیونکہ کیا جا سکتا ہے، تبھی اس طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے. لیکن اگر تو تیسرے ماہ میں حالت طہر میں شوہر جو ہے وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، بلکہ اس طلاق کو طلاق بتہ کہا جاتا ہے،
یا پھر اس کو کہا جاتا ہے طلاق بائن، ٹھیک ہے، بائن بن جاتی ہے۔ بائن کا مطلب کیا ہے؟ شوہر اور بیوی جو ہے یہ آپس میں الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ بتہ کی بھی یہی میننگ ہے کہ شوہر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیوی سے اب میرا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ یہ چیز کلیئر کر لیں، تیسری طلاق، طلاق بتہ، طلاق بائنہ یہ کہلاتی ہے، اس کے بعد شوہر چاہے بھی تو رجوع نہیں کر سکتا۔ یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ چلے ماشاء اللہ۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے ہمارے شریعت میں کہ جس میں اس قدر اختلاف ہے علماء کرام کا، اس قدر اختلاف ہے، جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں ان کی الگ الگ ایک رائے ہے۔ تو یہ مشکل ترین ٹاپک اس کو جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے فقہ کے ٹرم میں، لیکن اس کو انشاءاللہ ہم بہت اچھے سے سالو کریں گے، بہت اچھے طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے کہ واقعتاً کیا اس میں حقیقت جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں آپ سب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق و تلقین عنایت فرمائے اور ہم حق ہی دوسروں کو آگے بتا سکیں، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ جو ایک مجلس میں 3 طلاقوں کا جو تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، ایک مجلس میں اگر شوہر نے 3 بار طلاق کا لفظ بول دیا، ٹھیک ہے، طلاق ثلاثہ کہا جاتا ہے نا 3 طلاقوں کو، اس میں علماء کرام کا بہت شدید قسم کا اختلاف ہے۔ اب پہلے جو ہے میں ایک احناف کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بتاؤں گی، وہ اس کو طلاق ثلاثہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ طلاق بائنہ یا پھر طلاق بتہ ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ایسا ہوا کہ ایک مجلس میں 3 بار شوہر نے کہہ دیا میں طلاق دیتا ہوں، یا طلاق 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 کہہ دیا، اب جو ہے وہ شوہر بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا احناف کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ حنفی اسکول آف تھاٹ جس میں امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے کہ اب جو ہے حلالہ ہی ایک رجوع کی صورت ہے۔ اگر تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ واپس ملنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو بسانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ حلالہ کرنا ہوگا۔ ایک اور جو موقف ہے دوسرا، وہ یہ ہے کہ شوہر نے اگر اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 بار طلاق کا لفظ بول دیا یا 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو ایک طلاق کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی اب ایک طلاق واقع ہو گئی ہے، شوہر بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب اس کا یہ جو ہے یہ دوسرا اسکول آف تھاٹ، ان کے پاس اس چیز کی دلیل موجود ہے، اور وہ ہے وہ جو رکانہ کی ایک حدیث ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے گی، مشکات المصابی میں موجود ہے، 3283، سنن ابو داؤد میں موجود ہے، 2206۔ اس میں موجود ہے یہ چیز کہ ایک مجلس میں ام رکانہ کو 3 طلاقیں دے دی گئی تھیں، ٹھیک ہے، رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دیں، اور یہ جو صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب 3 طلاقیں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب دوبارہ سے اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ لیکن پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں، میرے علم میں یہ ہے، لیکن اب پھر سے اس کو بساؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس حدیث کی کوئی اور تشریح کی نہیں جا سکتی، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو ایک کنسیڈر کیا اور اس کو دوبارہ رجوع کی اجازت دے دی، اور انہوں نے فوراً سے اپنی بیوی سے دوبارہ سے رجوع کر بھی لیا۔ تو یہاں پہ علماء کرام نے اس سے استدلال لیا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 کنسیڈر نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو ایک سمجھا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک دوسری جو دلیل ہے وہ بھی موجود ہے، وہ یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اب یہ جو دلیل ہے یہ ابو داؤد کی 2200 میں موجود ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اور اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کا جو عہد خلافت تھا، آپ سب لوگوں کے علم میں ہوگا کہ 2 سال تک ان کا عہد خلافت رہا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا جو دور خلافت تھا وہ سٹارٹ ہوا، تب بھی
یہ جو ایک محفل کی 3 طلاقیں ہیں نا، اس کو ایک سمجھا جاتا تھا، ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ طلاقوں کی شرح میں اضافہ ہونے لگا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر فاروق ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ایک میچور اور بہت خلافت کے دور میں ان کا بہت عظیم کام ہے، اور انہوں نے اس پر اجتہاد کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ خلیفہ وقت تھے، اور جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے وہ جو بھی معروضی حالات ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کر کے مسئلے کے سولوشن کے لیے وہ حل بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث جو ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ، بخاری کی 7352 ہے، اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 3574، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ صحیح حل تک پہنچ گیا، اجتہاد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اجتہاد یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی سچویشن سامنے رکھنے کے بعد اس کا سولوشن بنا دیا جائے، اور وقت کا خلیفہ جو ہے وہ سولوشن بتا سکتا ہے، اور عارضی طور پر وہ سنت کے کچھ جو ہے اس کو ڈیویٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو اس لیے اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اگر تو اب اس حدیث کے مطابق یہ چیز آتی ہے کہ اگر تو وہ صحیح حل تک پہنچا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر تو اس سے خطا ہو گئی تو بھی اس کو اجر و ثواب تو اجر واحد وہ تو لازمی ملے گا، کیونکہ اس نے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے محنت کی، شرعی مسائل ڈھونڈے، اس پر کام کیا، وقت لگایا۔ تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو اجتہاد کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل بھی دے دیتی ہوں، جو مجھے لگتا ہے کہ نئے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہوگی۔ اجتہاد میں آپ دیکھتے ہیں نا، جس طرح سے اب کرونا آیا، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ مصافحہ کرو، آپ ایک دوسرے سے جب ملو اچھے سے مصافحہ کرو، ان سے حال چال پوچھو، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی کرونا آیا تو ایک سوشل ڈسٹینس کا جو سولوشن ہے وہ ڈاکٹرز نے بتایا، ہم نے دیکھا کہ ڈیتھس ہونے لگی تھیں، بہت بری طریقے سے جو ہے یہ والا مرض پھیل رہا تھا، تو حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جب جتنی بھی مساجد ہیں یہاں پہ بھی کہیں پہ تو بہت سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ بالکل جو سوشل ڈسٹینس تھا، جیسے خانہ کعبہ کی چلے مثال لے لیں، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وقتی طور پر بالکل تو یہ اجتہاد کیا گیا تھا نا، اہل علم جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک تو ماسک لگانے ہیں اور فاصلہ جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، تو کچھ جیسے 10 قدم کے فاصلے پہ، اور حالانکہ جماعت میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، ایسے ہی ہے نا جماعت کے، جس کو سارے مسائل معلوم ہے جماعت کی نماز سے ریلیونٹ، اس کو معلوم ہوگا کہ کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے، ٹخنے سے ٹخنا ملا ہونا چاہیے، اور پھر شیطان کیونکہ جو ہے وہ جگہ لے لیتا ہے، دو نمازیوں کے بیچ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اب کیونکہ یہاں پہ وقت کی ضرورت تھی نا، تو پھر کیا ہوا، اجتہاد کرنے کے بعد مسئلے کا حل بتایا گیا کہ مساجد میں نماز تو پڑھنی ہے نا، تو کیا ہوگا، آپ نے اسپیس رکھنی ہے، 10 قدم کا فاصلہ یا 5 قدم کا فاصلہ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انہوں نے مارک کر کے صفیں جو تھیں وہاں پہ مارک کر دی گئیں، اب جب مارک کر دی گئیں تو پھر انہوں نے وہاں پہ اپنی اپنی نمازوں کو ادا کیا، لیکن اب جیسے ہی یہ مسئلہ سالو ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے، کرونا ختم ہو گیا اور اس کے جو مسائل تھے وہ بھی ختم ہو گئے، یا بہت زیادہ جس طرح سے کہتے ہیں کم ہو گیا یہ والا پرابلم، تو پھر واپس جو ہے اس کو اپنی اوریجنل سچویشن میں آ گیا، ٹھیک ہے، وہ اجتہاد اب تک باقی نہیں ہے نا، اب تو سب ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، اور پھر ہم وہ سوشل ڈسٹینس والا کوئی اب معاملہ نہیں ہے، ہم ویسے ہی مسافہ بھی کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم وہ والی ساری احتیاط نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وقتی طور پر ایک حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی فیصلہ کیا جائے اہل علم کی طرف سے، اور وہ سب اس پر جو ہے وہ متفق ہوں، سبھی اہل علم، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اجتہاد۔ آپ لوگوں کو اجتہاد والی سچویشن کلیئر ہو گئی؟ عظما اس پہ آتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے اس کو بھی ابھی انشاءاللہ میں کرتی ہوں کور، ٹھیک ہے، چلے ماشاء اللہ۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاقوں کو طلاق کے بتہ کے حکم میں داخل اس لیے کر دیا کیونکہ لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، ایک ہی محفل میں 6 بار بول دیتے تھے طلاق طلاق طلاق، مطلب اتنی بار بولتے، اور یہ ایسے ایک عورت کا ایک مذاق بننے لگ گیا تھا، یا شریعت کے اس حکم کا جو ہے وہ مذاق بنا لیا گیا تھا کچھ لوگوں نے۔ تو اب کیا ہوا، اس کی شرح میں بھی اضافہ ہونے لگا،
अब क्या हुआ कि उनको सबक सिखाने के लिए लोगों को एक मारूज़ी जो हालात थे उनको सामने रखते हुए ये इज्तिहाद किया गया कि अब कोई भी 3 तलाक़ें देगा तो उसको तलाक़ बत्ता के हुक्म में दाखिल कर दिया जाएगा। अब ये जो मामला था ये उनके अहद खिलाफत का एक आखिरी जो हिस्सा था, उसमें उन्होंने ये वाला फ़ैसला किया और रिवायात मिलती हैं कि उन्होंने इस फ़ैसले पर अफ़सोस भी किया कि काश मैं ये ना करता। ठीक है? वल्लाहु तआला अलमु बिस्सवाब। ये जो मामला है ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इससे रुजू किया, नहीं किया, बहरहाल ये एक वक़्त की एक ज़रूरत थी। अब अहले इल्म ये कहते हैं मसालिक की जो जितने भी हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है? वो इन्हीं चीज़ों पर ये सारे उनके जो डिसीजंस हैं वो बेस करते हैं। अब यहाँ पे हम ये सीख चुके हैं कि इज्तिहाद जो है वो वक़्ती मामले को कवर करता है। एक मसलक जो है वो ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पूरा दीन पहुँचा चुके थे, ठीक है? आखिरी खुतबे में उन्होंने सब चीज़ें वाइंड अप कर दी और खिलाफत के दौर में उन्होंने एक जो उनकी हदीस हमारे सामने है कि सिलसिलातुल सहीहा की है वो अल सिलसिला की सॉरी 1746 इसका रेफरेंस है, जिसमें वाज़ेह तौर पर ये बता दिया गया कि मेरे बाद खुलफ़ाए राशिदीन का तरीका इख्तियार करना, ठीक है? यानी वक़्त में जब भी कोई ज़रूरत आई, कोई भी फ़ैसला करने में मसला आया तो खुलफ़ा जो भी फ़ैसला करेंगे उसको आपने मानना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये जो राय है ना वो अ, बदली जा चुकी है कैसे कि एक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक कि ये जो वक़्त की ज़रूरत थी, ठीक है? इसको उन्होंने पूरा किया और खुलफा के जितने भी ये इज्तिहाद थे वो वक़्त की ज़रूरत थे। जब सॉल्यूशन सामने आए, इज्तिहाद जो है जैसे सॉल्यूशन सामने आए मतलब वो वाली सिचुएशन ख़त्म हो गई। तो जो इज्तिहाद है वो ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक हो जाता है, ठीक है? यानी उस दौर में अमल हो गया, लेकिन हमारी जो सुन्नत है वो हमारी असल है। उसमें कोरोना वाली मिसाल भी हमने अभी देख ली। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हम देखते हैं कि जब मुसलमानों की तादाद बढ़ गई थी, एक पहले अज़ान दी जाती थी ना, ठीक है? यानी एक अज़ान दी गई, सब इकट्ठे हो गए और मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम थी। फिर क्या हुआ? एक दायरा कार जब वसी हो गया मुसलमानों का, फिर क्या हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में क्या हुआ, 2 अज़ानें दी जाने लगी। एक अज़ान मस्जिद में दी जाती थी, फिर एक इंसान को भेजा जाता है कि आप जाएँ और बाज़ार में भी अज़ान दे के लोगों को मुत्तला कर दें कि अब नमाज़ का टाइम हो गया है, ठीक है? तो फिर क्या हुआ अब जब लाउड स्पीकर्स आए ना, तो फिर ये वाली वजह ख़त्म हो गई। पहले तो लोगों को मुत्तला करने के लिए एक और अज़ान भी दी जाती थी, तो जैसे ही लाउड स्पीकर्स आए तो वजह क्योंकि ख़त्म हो गई, तो एक स्कूल ऑफ थॉट ने ये 2 अज़ानों वाला सिलसिला ख़त्म कर दिया। ठीक है। जबकि एक और जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये खुलफाए राशिदीन के दौर में ये वाला फैसला किया गया था, तो हम अभी भी 2 ही अज़ानें देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो है अब ये फैसला जो है इस चीज़ का क्या कौन करेगा कि कौन सही है या कौन गलत है, ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुताबिक एक अज़ान जो है वो किफ़ायत करेगी, ठीक है? स्पीकर जो है वो अब सबको सुनाई देता है। इस पर कायम रहते हुए एक अज़ान एक स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से दी जाती है, जबकि दूसरे की तरफ से 2-2 दी जाती हैं। अब यहाँ पे खिलाफत के दौर में किए गए इज्तिहाद को क्या हम आज भी फॉलो करेंगे? तो हर जो इल्म वाला इंसान है वो इस चीज़ का फैसला करता है कि सही और गलत क्या है, ठीक है? अल्लाह ताला ने सब लोगों को फ़हम भी दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा बेहतर क्या है कि कुरान और सुन्नत की जो भी हमें तालीम मिलती है, ठीक है? जो भी ऐसी राय जो बहुत ज़्यादा कुरान और सुन्नत के करीब होगी, हम उसको फ़ॉलो करेंगे। हम कभी भी एक-दूसरे को गलत नहीं कहेंगे, इससे ख़ास तौर पर इज्तनाब किया करें। और ये जो फ़तवाबाज़ी है, इससे भी हम सभी लोगों को इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। अब जो है हिकमत वो अहले इल्म जो है ये भी बताते हैं कि आसानी किसमें है। हमें दीन में आसानी का भी एक जो तज़किरा मिलता है, आसानी किसमें है? हमें कौन-सी जो रिवायत है वो बहुत ज़्यादा करीब तरीन मिलती है, तो एक मजलिस में 3 तलाकों को 1 तलाक कंसिडर किया जाए या उसको तलाक़-ए-बाइन कंसिडर करके दोनों को अलग कर दिया जाए, ठीक है?
تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ شریعت میں موجود ہے۔ اور پھر سیکنڈ چیز جو ہے وہ حلالہ کا ایک راستہ جو بھی بتایا جاتا ہے، جس کی بھی طرف سے بتایا جائے گا، یہ ہمیں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک ناجائز اور حرام طریقہ ہے، دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور پریویس لیکچرز میں ہم نے اس کو بہت اچھے سے ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ طلاق ثلاثہ کی پوری ہو گئی ہے بحث، جو کہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ طلاق معلق کیا ہے۔ طلاق معلق، معلق نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ایسی طلاق جو راستے میں ہو، لٹکی ہوئی ہو، یا کسی بھی شرط کے ساتھ اس کو معلق کیا جائے۔ اب یہاں پہ کیا کیا سچویشنز آتی ہیں، کچھ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو یہ کہتا ہے کہ میری طرف سے یہ والا کام آپ کو منع ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ والا کام نہیں کریں گی۔ کیا کام ہو سکتا ہے؟ فلاں کے ساتھ آپ میل جول نہیں رکھ سکتی، یا میری اس کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو اگر آپ ادھر اس گھر میں گئیں تو میری طرف سے آپ کو طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا شوہر بیوی کو یہ کہتا ہے کہ میکے آپ نے نہیں جانا، ٹھیک ہے، میری طرف سے پابندی ہے، لیکن اگر آپ میکے چلی گئیں تو میری طرف سے آپ کو طلاق۔ ایسی کوئی بھی سچویشن ہو جاتی ہے، یا بیویاں ایسے لگا دیتی ہے کوئی بھی شرط، صحیح ہے، لیکن یہ اس کو معلق کہا جائے گا، طلاق معلق۔ اب اہل علم نے یہ چیز کلیئرلی بتا دی کہ جب بھی بیوی ان منع کی گئی چیزوں پر عمل کر لے گی، یعنی شوہر نے طلاق والی شرط لگائی تو یہ طلاق معلق تھی، یعنی بیچ میں ایک لٹکی ہوئی ایک چیز تھی، اگر تو وہ ایسا کام کر لیتی ہے تو وہ معلق جو ہے، وہ جو شرط ہے وہ ٹوٹ گئی، اب طلاق یہ واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، شرط کے ساتھ، کیونکہ یہ منسلک تھا یہ معاملہ۔ اگر وہ شرط کا دائرہ کار جو ہے وہ کراس کرتی ہے تو یہ طلاق ہو جائے گی، اگر ایسا نہیں کرتی تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ چیز سب کو کلیئر ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ طلاق دینا یہ واضح رہے کہ شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا، مکروہ سمجھا گیا ہے، یعنی حلال چیزیں، حلال مسئلہ ہے نا یہ، ٹھیک ہے، شرعی حل تو ہے یہ، کہ اس لیے اس کو حلال کہا گیا، کہ اگر مسئلے سالو ہی نہیں ہو رہے، معاملے بالکل بھی میاں بیوی کے سالو نہیں ہو رہے، آپس میں بن ہی نہیں پا رہی، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک قید والا معاملہ ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا نہیں، اب فیصلہ کرنا پڑ ہی گیا اور نوبت یہاں تک آ ہی گئی، تو بالکل اس کو اینڈ والا ایک ڈیسیژن سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں دین نے یہ بھی سکھایا کہ یہ دینی کیسے ہے، طلاق دینے کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ بیوی کے جو ہے حالت وہ دو قسم کی ہو سکتی ہے، وہ حالت حیض میں ہو سکتی ہے، وہ حالت طہر میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو بیوی کے جب حیض کے ایام ختم ہو جائیں، حالت حیض میں طلاق نہیں دینی، ٹھیک ہے، بیوی کے جب حیض کے ایام ختم ہو جائیں، وہ حالت طہر میں ہو، اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، اسے الگ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، اس کو ایک طلاق دے دے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، وہ حالت طہر سے دوبارہ سے اس کے خاص ایام شروع ہو جائیں گے۔ اب جو ہے یہ شوہر کے پاس، کیونکہ یہ ایک وقت ہے کہ وہ سوچ وچار کر لے کیا اس کو واقعی وہ طلاق ہی دینا چاہتا ہے، اپنے سے الگ ہی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ اس کو دوبارہ بسانے کی نیت رکھتا ہے، تو یہ رجوع کا اس کے پاس ٹائم ہے۔ اب اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر جیسے اس کے خاص ایام ختم ہوں گے، وہ پاک ہو جائے گی، تو حالت طہر میں وہ دوسری طلاق دے گا، ٹھیک ہے، اس دوران اب یہ والی جو طلاق ہے یہ بھی طلاق رجعی ہے، صحیح، ابھی بھی شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اب اس دوران جو ہے بیوی وہ شوہر کے گھر پر رہے، ہماری شریعت اسی چیز کو پسند کرتی ہے کہ عدت کا یہ ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، شوہر کے گھر پر رہے، اور پھر نان و نفقہ، کھلانا پلانا، یہ ساری جو ذمہ داری ہے یہ شوہر کی رہے گی اس دوران بھی۔ اب اس کے بعد جب تیسری طلاق کا وقت آ گیا، یہ کب ہوگا، پھر سے اس کو ایک پیریڈز والا ٹائم شروع ہوگا اور وہ حالت طہر میں آ جائے گی۔ اب تیسری طلاق اگر وہ دینا چاہتا ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا، اور پھر جو لڑکی ہے وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دے گی۔ اب یہ جو تیسری طلاق ہے، اس سے پہلے بیوی وہ شوہر کا گھر نہ چھوڑے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں صلح کی کوئی بھی گنجائش نکل آئے، وہ رجوع کر لے، ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، بیوی جو ہے وہ خاص طور پر پہلی طلاق کا لفظ سنتے ہی وہ میکے چلی جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ رجوع کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ شریعت ہمیں ایسا نہیں سکھاتی۔ عدت ہے جو عدت کا جو وقت ہے 2 طلاقوں کے بعد والا،
یہ جو تیسری طلاق ہے اس کے بعد پھر رجوع کا کیونکہ ٹائم ہی نہیں رہتا تو اب وہ شوہر کے گھر وہ رہے گی بھی نہیں، بلکہ اب وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ سکتی ہے۔ اب یہاں پہ اب اس پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے کیونکہ واقعتاً لوگوں نے اس کو ایک مذاق والا ایک طریقہ کار سمجھا ہوا ہے۔ شریعت نے جو طریقہ سکھایا اس پر لوگ عمل نہیں کرتے، تو علماء کرام نے اس پہ کافی کام کیا ہے۔ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس میں پراپرلی اس کا بل پاس کیا گیا ہے۔ جتنے بھی یہ اسکول آف تھاٹس ہیں، دیوبند دارالعلوم نے بھی ایون اس کا فتویٰ جاری کیا ہے کہ طریقہ کار جو ہے وہ اصل وہ کیا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بیوی کو بسانا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، طلاق بھی نہیں دینا چاہتے۔ یہ طریقہ پراپر بالکل غلط ہے، اور پھر اس کو کہتے ہیں لٹکا کے رکھنا، جس کے قرآن کریم میں وعید موجود ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 21 کہ بیویوں کے بیچ میں اگر تو عدل کی سچویشن نہیں قائم کر سکتے، آپ ایک کی طرف مائل ہو، دوسرے کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ یعنی بسانا چاہتے ہو تو معروف طریقے سے بساؤ، اچھے طریقے سے بساؤ، ورنہ پھر طلاق دے دو، ٹھیک ہے۔ اور طلاق کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا گیا، طریقے سے الگ کرو تاکہ اگر تو لڑکی چاہے کہیں پہ اور وہ نکاح کر لے۔ ابھی عشرت میں نے تو بہت اچھے سے بتایا نا آپ کو، ٹھیک ہے، کلیئرلی بتایا کہ ہمارا دین اس میں کیا ہمیں سمجھا رہا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کسی نے کسی کو ایک طلاق دے دی، اور پھر اس کو ہم جانتے ہیں طلاق کی عدت کیا ہے۔ طلاق کی عدت ہے 3 ماہ، ٹھیک ہے، اور ایک طلاق دینے کے بعد 6 ماہ گزر گئے۔ اب جو شوہر ہے وہ چاہتا ہے میں نے ایک ہی طلاق دی تھی لیکن میں دوبارہ سے اپنی بیوی سے ہی جو ہے اسے رجوع کرنا چاہتا ہوں، تو رجوع کا یہاں پہ وقت نہیں ہے، اب اس کو نیا نکاح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور نئے مہر کے ساتھ وہ آئے گا، کیونکہ یہ جو 3 حیض کی عدت ہوتی ہے اسی کے بیچ میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو رجوع نہیں کیا، 6 ماہ گزر گئے، سال گزر گئے، ٹھیک ہے، تو پھر نیا نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور 2 طلاق کے بعد بھی سیم یہی سچویشن رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز کلیئر ہے نا سب کو؟ ایک طلاق رجوع کا ٹائم ہے، ایک حیض کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے۔ دوسری طلاق تب بھی اس نے رجوع نہیں کیا، 2 حیض۔ تیسری جب طلاق ہوئی اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے، 3 حیض کا ٹائم گزر جائے گا، یہ پچھلے والے حیض بھی اس میں کاؤنٹ کیے جائیں گے، مزید ایک حیض آیا، عدت ختم ہو گئی، اب جو ہے عورت جو ہے وہ کہیں پہ اور اپنا گھر بسا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے طلاق والا۔ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا آج؟ طلاق کی صورتیں پڑھ لی ہم نے۔ اس میں ہم نے دیکھا طلاق صریح یعنی کہ واضح طور پر دی جانے والی طلاق، اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، جبکہ طلاق کنایہ جس میں غیر واضح الفاظ یا کنائی الفاظ استعمال کیے گئے ہوں تو شوہر کی وضاحت درکار ہوتی ہے، شوہر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کیا نیت تھی۔ پھر ہم نے طلاق رجعی دیکھا، یعنی جس میں رجوع کیا جا سکے، وہ پہلی طلاق ہے، وہ دوسری طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری طلاق کو طلاق بتہ یا بائنہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ طلاق ثلاثہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، 3 طلاقیں یعنی ایک ہی مجلس میں، تو اہل علم کا اس میں جو علماء کرام کہہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے کافی زیادہ اچھے سے ایکسپلین میں نے آپ کو کی ہے، انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ تو طلاق حسن ایسی طلاق کو کہا جاتا ہے جس میں ایک ہی طلاق دی جائے، شوہر نے ایک طلاق دے دی اور پھر اس کو چھوڑ دیا، دوسری بھی نہیں دی، تیسری بھی نہیں دی، عدت گزر گئی، ٹھیک ہے۔ اب جب عدت گزر گئی، نئے نکاح سے وہ دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ اس کا واقعہ پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، سورہ بقرہ میں موجود ہے، موکل بن یسار والا واقعہ، ٹھیک ہے، یعنی طلاق حسن دی تھی انہوں نے، ایک طلاق، جب عدت مکمل ہو گئی، عورت کی مرضی تھی کہ واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جائے لیکن بھائی نہیں جانے دے رہے تھے، تو اللہ پاک نے پھر یہ احکام اتار دیے کہ شوہر کا حق ہے، بیوی جانا چاہتی ہے تو اب وہ طلاق حسن کا کیونکہ معاملہ تھا، طلاق بتہ نہیں تھا یہ۔ اب ایک اور اہم ترین مسئلہ ہے کہ اگر تو شوہر اپنی بیوی کو اس کے حالت حیض میں طلاق دے دے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو اس کی بہت اچھی ایکسپلینیشن ہمارے پاس صحیح بخاری 5252 میں موجود ہے۔ اس پہ بھی ایون علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو خاص ایام میں طلاق دے دی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو وہ اس پہ ناراض ہوئے، انہوں نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کہ آپ اپنے بیٹے کو حکم دیں کہ واپس اپنی بیوی سے رجوع کر لے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ رجوع سے یہ چیز کلیئرلی کیونکہ بتائی گئی ہے حدیث میں، تو رجوع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر تو طلاق دے دی تو ہی رجوع کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ایک چیز واضح ہو گئی کہ طلاق ایک شمار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک طلاق شمار ہو گئی ہے، اب وہ اگر رجوع کرے گا تو ایک طلاق پیچھے ہو گئی ہوگی۔ اب علماء کرام کچھ جو ہے اس میں اختلاف یہ کرتے ہیں کہ یہ طلاق کیونکہ حالت حیض میں دی گئی تو یہ واقع نہیں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ناپسند فرمایا یعنی امت کو یہ سکھایا کہ آپ نے اس حالت میں بیویوں کو طلاق نہیں دینی ہے، لیکن یہ طلاق شمار ہو گئی بہرحال۔ تو طریقہ استدلال جو ہے وہ آپ کو بتا دیا، حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو تھوڑی سی مطلب کمپلیکیٹڈ ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اہل علم کا مجلس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب وہ یہ کہتے ہیں، کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں علماء کرام کے 2 گھنٹے کے لیے بیٹھنا بھی ایک مجلس ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اسکول آف تھاٹ کی یہ رائے ہے، ایک کی رائے ہے نہیں، مجلس کا جو ایک عرصہ ہے نا، وہ عورت کے طہر سے لے کے حالت حیض تک کے ایام کو کہا جاتا ہے، جو 23 یا 24 دن بنتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو مجلس کہا جاتا ہے۔ یعنی کیونکہ طریقہ شریعت نے بتایا کہ ایک جو حالت طہر ہے اس میں طلاق دے گا تو اس کو ایک مجلس کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہاں سے وہ اس کا استدلال لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے آج ایک طلاق دی، کل دوسری، تیسری، پرسوں دے دی، ٹھیک ہے؟ تو ایک سکول آف تھاٹ کے مطابق یہ ابھی ایک طلاق ہوئی ہے کیونکہ طہر ایک تھا، ٹھیک ہے؟ اور بعض جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض کے اکارڈنگ طلاق نہیں ہوئی، اور جو دوسرا ایک سکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تین الگ الگ دنوں میں کیونکہ طلاق دی گئی ہے تو طلاق ہو گئی ہے۔ یعنی یہ اس قدر یہ شدید اختلاف ہے کہ اس پر کبھی بھی امت جو ہے وہ شاید کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکے گی۔ اس طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے بس یہ اس حوالے سے۔ بہرحال مجلس کی صرف ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ اس پر کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر کوئی بحث نہیں بنتی ہے۔ تو طلاق ویسے بھی ایک واحد مسئلہ ہے جس میں بہت زیادہ شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال مجلس جو ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ ایک جس طرح سے طہر والا ایک معاملہ ہے اس کو مجلس کہا جاتا ہے، لیکن دوسری جو رائے ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جبرن طلاق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ دوسرا ایک معاملہ ہے کہ طلاق دینے کا حق کس کے پاس ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح فارم پر طلاق دینے کا جو حق ہے وہ مرد کو دیا جاتا ہے، عورت کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ اختیار یہ والا شریعت نے دیا نہیں ہے۔ آج کی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے طلاق کا حق دے دیا جائے، کیونکہ یہ شرعی طور پر یہ درست نہیں ہے۔ بیوی جو ہے اس کو خلا کا حق دے دیا، ٹھیک ہے؟ شریعت نے خلا کا اختیار دے دیا۔ وہ کیسے کہ آپ جو ہے اگر تو شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی، اپنا حق مہر اس کو واپس کر دیں اور پھر اس کے سے آپ علیحدگی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ خلا کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے یہ رائج ہے، اور پھر یہ پہلی جو طلاق تھی اس کا جو آپ کو ریفرنس ہے وہ شیئر کیا جائے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے 16193، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور پھر اس نے بتایا کہ میں اپنے شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس پہ تھوک ڈال دیتی۔ مطلب وہ اس قدر ناپسند کرتی تھیں اپنے شوہر کو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنا حق مہر ان کو واپس کر سکیں گی؟ یعنی ایک باغ تھا جو کہ انہوں نے حق مہر میں دیا تھا، تو خاتون نے کہا کہ جی میں یہ واپس کر سکتی ہوں۔ انہوں نے وہ جو باغ تھا یا باغیچہ تھا وہ واپس کروایا اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں سے ہمیں یہ چیز جو ہے اس چیز کا استدلال ملتا ہے کہ اگر بیوی نہیں چاہتی ہے شوہر کے پاس رہنا تو اللہ نے اس کو اختیار دے دیا، شریعت نے اختیار دے دیا، وہ الگ کر دے، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ بیوی اپنی طرف سے یہ کیس جو ہے وہ دائر کر سکتی ہے۔ اب کیونکہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اختیار تھا، ٹھیک ہے؟ پھر خلافت کے دور میں خلفاء کے پاس، آج کے دور میں عدالت کے پاس یہ والا اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو بیوی شوہر سے خلا لینا چاہتی ہے تو وہ حق مہر واپس کرے گی اور پھر وہ اب بھی اپنے شوہر سے الگ ہو جائے گی۔ خلا کی عدت آپ کو پہلے ہی بتائی گئی تھی، ایک حیض ہے
ابو داؤد کی 2230 سے ہم نے اس چیز کو سیکھ لیا تھا. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ فوزیہ جاوید، طلاق کا جو نوٹس ہے نا وہ ایک نوٹس ایک فارم پہ دیا جاتا ہے، صحیح ہے، اور پھر اگلے مہینے پھر سے نوٹس آتا ہے. عدالتی طریقہ کار بھی یہی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ہی نوٹس میں وہ 3 بار اس کو طلاق طلاق لکھ دے. صحیح ہے. اچھا ندس، میں نے بہت اچھے سے اس کو کلیئر کیا ہے کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، بہت ساری رائے اس میں ملتی ہیں. مجلس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میں نے بتائی ہے کہ پریگننسی کی حالت میں طلاق جو ہے وہ اس وقت تک تو نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی اس کو بیبی ڈیلیور کرے گی تب ہو جائے گی. ٹھیک ہے امرین. اچھا اب ہم آگے چلیں. ہمارے پاس 2 ٹاپکس اور رہتے ہیں جو آپ نے پڑھے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو انشاءاللہ ریوائز کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ایلا کے معاملات. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کی بیویاں 4 مہینے انتظار کریں. ٹھیک ہے. اب ہم ایلا کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. ایلا ہے کیا؟ شوہر اگر قسم کھائے کہ میں اب اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اب اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ مدت بھی ڈیفائن کر سکتا ہے کہ 1 مہینہ میں نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، 2 مہینہ بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ہمارے پاس بہت کلیئر جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کیا. صحیح مسلم میں اور بخاری میں یہ والی جو روایات ہیں یہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 ازواج مطہرات نے کیا کیا تھا؟ نان و نفقہ کا مطالبہ کیا تھا، یعنی ہمارا نان و نفقہ بڑھایا جائے یا ہمیں خرچہ دیا جائے. ریزن کیا تھی کہ جو امہات المومنین تھی انہوں نے بہت ٹف جو ہے حالات دیکھے تھے، اور جب وہ دیکھتی تھی کہ ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے سے اپنا جو گزر بسر ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور ان کے حالات ہم سب کے سامنے ہم نے دیکھا، ہم نے سیرت میں بھی پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس مطالبے کو یا اس جھگڑے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں تشریف لے گئے، وہاں قیام کیا. ٹھیک ہے. اور 1 مہینے کا ٹائم پیریڈ بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کے پاس 1 مہینہ نہیں آؤں گا. اب یہاں پہ جو ارد گرد کے لوگ تھے وہاں پہ یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہ تشریف لائے پوچھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ مجھ سے خرچے کا مطالبہ کرتی ہیں، نفقے کا مطالبہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے بخاری کی 1911 میں موجود ہے. تو وہ دونوں بھی اپنی بیٹیوں سے ناراض ہوئے، یعنی وہ سمجھانے والی ایک بات تھی کہ اس طرح سے کرنا ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 دن کے بعد واپس آئے. ازواج مطہرات نے پھر ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو 1 مہینے کا کہا تھا، جبکہ ابھی تو مہینہ گزرنے میں 1 دن باقی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ چاند کی تاریخ کے مطابق ہی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ماہ جو ہے یہ 29 دن کا ہے یا 30 دن کا ہے. تو ایلا جو ہے بہرحال وہ مکمل ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا. اب جو ایلا ہے اس کے مسائل کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شوہر اگر تو قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں آؤں گا، اب اگر تو وہ وقت کی قید لگاتا ہے، جیسے کہتا ہے میں 2 ماہ تک نہیں آؤں گا، 1 ماہ تک نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے، اس کو ایلا وقتی کہا جاتا ہے. جیسے کہ یہ ایک قسم ہوتی ہے ایلا کی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وقت کی قید لگائی تھی نا کہ 1 مہینے میں آپ لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا. اب جب یہ والا وقت ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آ جائے گا. کوئی بھی انسان اگر ایسا کرتا ہے اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ قسم کی طرح ہے، قسم پوری ہو گئی، انہوں نے واپس رجوع کر لیا، کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن جب وقت کی قید نہیں ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے ابدی ایلا. شوہر کہتا ہے کہ میں اب تمہارے پاس آؤں گا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے.
تو اس کی ایک مدت قرآن کریم میں ڈیفائن کر کے ہمیں بتا دی گئی ہے کہ وہ 4 ماہ کی مدت ہے. 4 ماہ کے بعد شوہر بیوی کے پاس آ جائے. اگر وہ اس سے زیادہ ٹائم لے گا، ٹھیک ہے، 6 ماہ گزارتا ہے، سال لگا دیتا ہے، تو بیوی کو کے پاس اختیار ہے. اب وہ چاہے تو وہ شوہر کا انتظار نہ کرے، وہ خلا کا مطالبہ کر کے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ہی کلیئرلی مل جاتی ہے. لیکن اس میں بھی دیکھ لیں کہ واضح موجود ہے، پھر بھی فقہی اختلاف موجود ہے. اور وہ فقہی اختلاف کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر تو شوہر 4 ماہ تک نہیں آتا تو طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ طلاق کے لیے عدالت کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تو دونوں رائے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ لی ہے. یہاں پہ ایک اور چیز ہے، یہ جو 4 ماہ والا ایک اور عرصہ ہے، اس پہ بھی ہمیں ملتی ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کو بلایا، ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھا کہ ایک خاتون اپنے شوہر سے کتنا عرصہ دور رہ سکتی ہے، تو پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ 4 ماہ. اور پھر اسی لیے انہوں نے اپنے دور خلافت میں جو یہ لوگ تھے نا سرحدوں سے پار جو علاقوں کی وہ کرتے تھے، نگرانی وغیرہ والے امور کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی بھی ایک مدت رکھ دی تھی کہ کوئی بھی انسان 4 ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے الگ نہ رہے. ٹھیک ہے، وہ واپس آ جائے اس دوران. اور پھر اگر کوئی واپس نہیں آتا تو بیوی کے پاس اختیار ہے کہ وہ مزید انتظار نہ کرے، وہ خلا لے لے. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ آج کا بہت اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں اور پھر باہر کے ملک چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں اپنے ملک میں، خود وہ باہر کے ملک ہیں. بیویاں ان کا انتظار کرتی رہتی ہیں اور ان کے لیے انسٹرکشنز ہوتی ہیں، رہنا بھی سسرال میں ہے، میکے نہیں جانا. ٹھیک ہے، اس طرح کی کچھ اور پابندیاں، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. ٹھیک ہے، یہ شوہر واپس نہیں آتے ہیں. تو ہمیں شریعت نے یہاں پہ کسی بھی عورت کو پابند نہیں کیا کہ شوہر واپس ہی نہیں آ رہا، آنا نہیں چاہ رہا، اس کی نیت نہیں ہے، یا اس کے لیے مسائل ہیں ایسے کہ وہ واپس آنے پہ بالکل، اور پیچھے بھی وہ اس کے کوئی اس طرح سے خاص معاملات نہیں ہیں کہ بیوی صرف سفر کرتی پھرے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے معاملات نہیں ہیں کہ نان و نفقہ وغیرہ والی کیئر کر رہا ہے. تو شریعت جو ہے وہ رہنمائی کر رہی ہے ہمیں، ہماری خواتین کی، کہ کوئی پابندی نہیں ہے، انتظار کرنا ہے آسانی سے کر لیں، نہیں کرنا تو پھر وہ اپنے نکاح کو فسخ کروا لے، وہ قید نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلا ٹاپک سٹارٹ کریں. یہاں پہ کلیئر ہو گیا آپ کو یہ معاملہ؟ دیکھیں ندس، جو حق مہر شوہر نے اس کو لکھ کے دیا کسی بھی پراپرٹی کی صورت میں یا کسی ایسی چیز کی صورت میں کہ جو واپس کیا جا سکتا ہے، اگر تو اس نے فوری طور پر کوئی ایسا حق مہر دیا جو کہ 5,000 تھا، 6,000 تھا، ٹھیک ہے، تو یہ شوہر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چاہے تو اس کو سارا معاف کر دے، وہ چاہے تو اسے کچھ بھی نہ لے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ واپس لینے کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو واپس دینا ہی پڑے گا. اچھا، اگلا ہمارا ٹاپک ہے لیان، اور اس پہ محدثین نے اپنی کتابوں میں بہت زیادہ ابواب لکھے ہیں. ٹھیک ہے، لیان کے مسائل پر. تو ابواب اللیان کے ٹاپک سے ہوں گے، کوئی بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن ہمیں سورہ نور کا پہلا رکوع ملتا ہے، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ دیکھیں لیان سے مراد کیا ہے؟ لان تان، لان تان کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کبھی کبھار ایسا بھی وقت آتا ہے کہ شوہر کو بیوی پر اور بیوی کو شوہر پر لان تان کرنی پڑتی ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ اگر تو شوہر نے بیوی کو دیکھ لیا کسی غیر آدمی کے ساتھ ایک ایسی حالت میں کہ جو اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جس کو کہا جا سکتا ہے زنا یا بدکاری. ٹھیک ہے، ایسے کوئی بھی منظر دکھانے کے لیے وہ 4 گواہ نہیں لائے گا، کیونکہ جو حدود کے معاملات ہیں اس کے لیے 4 گواہ چاہیے نا. کہ اگر کوئی کسی پہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، فوراً یہ حکم دیتے تھے کہ جاؤ 4 گواہ لاؤ ورنہ تم پر حد جاری ہو جائے گی کہ تم نے بہتان لگایا. ٹھیک ہے،
تو بہتان کی حد جاری ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسا بہتان کسی پہ نہیں لگا سکتا، 4 گواہ لازمی ہے، اور اس میں اللہ کی بہت زیادہ مصلحت ہے۔ تو یہ منظر وہ کسی کو نہیں دکھا سکتا۔ سیم بیوی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، بیوی جو ہے وہ شوہر کو کسی اور غیر عورت کے ساتھ دیکھ لے بغیر حلال رشتے کے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی 4 لوگ پکڑ کے نہیں لائے گی کہ آؤ دیکھو میں نے جو دیکھا وہ تم لوگ بھی دیکھو۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ شریعت نے اس کا حل بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان دونوں میں سے جو کوئی بھی اس برے فعل میں ملوث ہے وہ اس کو تسلیم کر لے، ٹھیک ہے، یا تو تسلیم کر لے۔ اب تسلیم کرے گا تو رجم کی نوبت آئے گی، ٹھیک ہے، سنسار کرنے والا جو معاملہ ہے۔ اور اگر تو تسلیم نہیں کرتا، انکار کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا کیا حل ہے؟ لعان کی صورت میں ہے کہ اگر تو بیوی الزام لگا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور شوہر کہہ رہے کہ نہیں یہ الزام ہے، یہ غلط کہہ رہی ہے، تو پھر حاکم کے سامنے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ لعان کی صورت میں یہ کیا جائے گا، حل اس کا تلاش کیا جائے گا، صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ آپ کو آپ کے ساتھ سورہ نور کی جو آیت ہے یہ شیئر کی، ایکسپلینیٹری ہے، اس میں ہر ایک چیز بہت اچھے سے کلیئر ہو رہی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیا طریقہ ہے اس حد کا، یعنی بیوی اور شوہر یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ 4 بار تو قسم کھا کے گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اگر بیوی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ شوہر مجھ پر بہتان لگا رہا ہے، یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، تو شوہر کیا کہے گا؟ 4 بار قسم کھائے گا، گواہی دے گا کہ میری بیوی جھوٹی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ٹھیک ہے، اور 5ویں بار اس پر لعنت کر دے گا، صحیح ہے۔ یہ لعنت کیا ہوگی کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اور سیم اسی طریقے سے بیوی بھی کر سکتی ہے، شوہر بھی کر سکتا ہے، یعنی اگر یہ لوگ آپس میں اس چیز کے لیے مان نہیں رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اس کنڈیشن میں دیکھ لیا، تو شریعت نے یہ جو سولوشن بتایا حاکم وقت کے سامنے، وہ اس چیز کا لعان کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، یہ دوبارہ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے حدیث بھی شیئر کی جائیں گی کہ جس میں ایک شخص نے کیا کیا، بیوی کو دیکھا یہ اسی معاملے میں برائی میں، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورہ نور کی جو آیات تھی انہوں نے اس کی تلاوت فرمائی، پڑھ کر سنائی، اور تاکید بھی کی ان کو کہ یہ جو دنیا کا جو عذاب ہے وہ آخرت کے عذاب سے آسان ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں عذاب تو بھگت لی، آخرت میں تو چلے اس کو وہ والا جو سیکشن تھا اس کا وہ خالی ہوگا نا، لیکن اگر دنیا میں وہ عذاب سے بچ گیا، یعنی سنسار اور رجم والی بات کی بات ہو رہی ہے، اس عذاب سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، آخرت کے عذاب سے کیسے بچے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک لینتھی حدیث ہے، اور پھر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ جو معاملات تھے ان کو سالو کیا گیا تھا۔ یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ لعان والا جو معاملہ ہے اس کو ہم نے دیکھا، آپ کے ساتھ حدیث بھی شیئر ہوں گی اور یہ سورہ نور کی آیات بھی۔ ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے زہار۔ زہار کیا ہے کہ یہ دور جاہلیت پہ ہوا کرتا تھا، شوہر اپنی بیوی کو کہتا کہ آپ میرے لیے میری ماں کی طرح حرام ہے، ٹھیک ہے، جیسے محرمات ہوتی ہیں نا، محرمات عبدیہ، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، آپ کی بیٹی، بہن، ماں، آپ کی پھوپھو، خالہ، صحیح ہے، یہ ان سارے محرمات عبدیہ میں آتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح کہہ دے کہ آپ میری پھپھو کی طرح مجھ پہ حرام ہے، بہن کی طرح حرام ہے، بیٹی کی طرح، خالہ کی طرح، یہ شریعت کے مطابق اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو زہار کیا جائے گا۔ اب پہلے تو جب اسلام کی آنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اگر تو شوہر ایسے الفاظ کہتا تو بیوی حرام ہو جاتی، لیکن پھر شریعت نے اس میں تخفیف کی۔ اس میں ہمارے پاس حضرت خولہ کا واقعہ، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شادی کے بعد مطلب بچوں والی تھیں اور شوہر نے ایسے اظہار کر لیا، تو وہ اس قدر پریشان ہوئیں، اپنا معاملہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، ایک بار بھی اپنا معاملہ بیان فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ حرام ہیں اپنے شوہر کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا حکم نہیں آتا تو وہ پرانا جو حکم ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کا بھی حکم نیا نہیں آیا تھا،
تو اس دوران انہوں نے پھر سے اپنا معاملہ بیان کیا، مطلب وہ بہت پریشان تھی، رو رہی تھیں، اور انہوں نے جب 2 سے 3 بار یہ معاملہ بیان فرمایا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل فرمائیں، یہ جو ہمارا 28 پارہ ہے نا سورہ مجادلہ، قد سمیع اللہ قولا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کہ اتنی پیاری اس میں بتایا گیا ہے طریقہ کار سے، سمیع اللہ یعنی اللہ نے سن لیا، اللہ نے سنا، اور جب قد لگ جاتا ہے تو اس پہ وہ ہو چکا یعنی سن چکا والے میننگ میں چلا جاتا ہے۔ قد سمیع اللہ قولا یعنی اللہ سن چکا ہے وہ قول، کس کا؟ التی تجادلو کا، یعنی یہ جو عورت کی بات جو آپ سے اپنا جو ہے مسئلہ بیان کر رہی ہے، یعنی عورت کی بات کو اللہ نے سنا اور قانون جو ہے وہ بدل دیا، ساتھ میں پھر کفارہ بتا دیا، یعنی اب شوہر ہے اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، وہ جو ماں ہے وہ ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خالہ جو ہے وہ خالہ ہوتی ہے، بیوی جو ہے وہ نہ ماں بن سکتی ہے، نہ خالہ، نہ ہی بیٹی، نہ بہن، بیوی تو بیوی ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو بیوی کو شوہر بسا سکتا ہے، لیکن اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ یہ 3 کفارے بتا دیے ہیں آیات میں، کہ یا تو وہ کیا کرے گا؟ ایک غلام کو آزاد کرے گا، ٹھیک ہے، یا پھر غلام نہیں پاتا تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا بغیر کسی وقفے کے، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ اب وہ اپنا گھر آباد کر سکتا ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک کام کرنے کے بعد۔ اب اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح سے آیت کی ایک ترتیب ہے نا، یہ ترتیب برقرار رکھنا ضروری ہے کہ پرائرٹی پہ پہلا حکم، ٹھیک ہے، دوسرے حکم اگر پہلا نہیں پاتا پھر دوسرا یا پھر تیسرا، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ دوسرے اہل علم کیا کہتے ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی ایک کام کر دے تو بیوی اس کے لیے حلال ہے، رجوع کر لے، اس کو بسا لے، ٹھیک ہے۔ تو زہار کا کفارہ بھی ہم نے دیکھ لیا، ہم نے اب تک ایلا پڑھ لیا، لعان پڑھ لیا، زہار پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں سارے ٹاپکس پر، اور ایک آخری ٹاپک جو ہے وہ ہے آن لائن نکاح۔ آن لائن نکاح بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل کے دور میں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں سوالات آتے ہیں کہ کیا آن لائن نکاح جائز ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے تاکہ آپ کو یہ والا معاملہ بھی بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے۔ اچھا، ابھی تو آسانی ہے، آن لائن نکاح ہو رہا ہے اگر، تو کیا ہوتا ہے کہ ویڈیو کے تحت آن لائن نکاح ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فون کی بجائے ویڈیو کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی محفل وہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی محفل موجود ہے۔ وہ محفل کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ شادی میں شرکت کرنے والے لوگ، جس میں گواہان اور برادری کے لوگ یہ سارے موجود ہوں گے، نکاح خواہ موجود ہوگا، ٹھیک ہے، لڑکی کے ولی موجود ہوں گے، لڑکے کے ولی جو ہوں گے یعنی اس کے گھر والے جو ہوں گے، اور اس کی طرف سے گواہ، وہ سب موجود ہوں گے، یعنی یہ جو نکاح ہے یہ اعلانیہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ صرف سہولت استعمال کی گئی ہے کہ آن لائن ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی جو ان کے بیچ میں ڈسٹنس ہے وہ فی الحال کور نہیں کیا جا سکتا، یعنی شوہر باہر ہے، لڑکا باہر ہے اور وہ نہیں آ سکتا، یا لڑکی باہر ہے فی الحال وہ نہیں آ سکتی، لیکن اس نکاح کے بعد آسانیاں ہو جائیں گی تو وہ لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں گے اور رخصتی والا معاملہ ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی جو اس آپشن کا اختیار جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ والی آپشن، تو پہلے تو وہ یہ دیکھے گا کہ ساری چھان بین اس نے خود کرنی ہے کہ کہیں پہ کوئی فراڈ والا مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر فراڈ والے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس پہ انتظامات لازمی ہونے چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ نکاح کی جو شرائط ہیں وہ یہاں پہ بھی بالکل ویسے ہی فالو کی جائیں گی جیسے عام نکاح میں ہوتی ہے، یعنی ولی کی موجودگی، ٹھیک ہے، لڑکی کے لیے باپ، بھائی، چچا، جس کو ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ نکاح کی کیا کیا شرائط ہے، حق مہر کی موجودگی یعنی اس کی ادائیگی وہ طے ہو جائے، اور گواہ ہیں، 2 گواہ لڑکی کی طرف سے، 2 گواہ لڑکے کی طرف سے۔ اب شریعت میں 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہماری طرف جو ایک نکاح کا فارم ہے اس میں 2 گواہ ہیں، یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی کوئی ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ پھر ہم نے ایک اور پوائنٹ پڑھا تھا کہ نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی سب کو معلوم ہو جائے کہ کس شخص کا، کس کی بیٹی کا نکاح کس شخص سے ہو رہا ہے، کیونکہ خفیہ طور پر کیا جانے والا نکاح بالکل بھی صحیح درست نہیں ہے،
ٹھیک ہے، وہ شریعت کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کرتا. تو یہ نکاح جو ہے، اب فزیکلی یہ لوگ ساتھ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. شیخ ابن باز اور ایک عثیمین، شیخ عثیمین، ان کا بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ ایسا نکاح کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ شریعت کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ ساری پوری ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو بھلے سے فون پہ ہو رہا ہو، شرائط پوری ہو رہی ہیں تو یہ نکاح کیا جا سکتا ہے. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ جی بالکل. ندس کوئی اگر بسانا چاہتا ہے تو وہ بسا سکتا ہے. بیوی کو اگر وہ معافی مانگتی ہے، توبہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگنے کے بعد شوہر کے ساتھ بھی اپنا معاملہ وہ ٹھیک کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کو بسانا چاہے تو بسا سکتا ہے. اس میں کسی کو روکا نہیں گیا. کلیئر ہے یہ سارے مسئلے؟ آج ہم نے جتنا بھی لیکچر پڑھا اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور ٹاپک ہے، چھوٹا سا ہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. کیونکہ ایک کسی آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ ایک انسان جو کہ بہت اچھا روزے اور نماز کا پابند اور شریعت کے احکام پہ چلنے والا اور بہت سادہ سا انسان تھا، وہ اپنی کسی جاب کے سلسلے میں جب باہر جانے لگا تو ایئرپورٹ پہ یا پھر پلین میں ہی شاید اس کی کسی سے ملاقات ہوئی، کسی خاتون سے جو کہ کرسچن تھی. اور پھر اس نے یہ باتیں کرنے کے دوران ایک چیز واضح کی اس انسان کو کہ آپ جس رسول کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اس قدر نکات تھے کہ ہمیں ان پر بہت اعتراض ہے. یعنی جتنے بھی نان مسلم ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نکاح کو لے کے بہت سارے جو ہے وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ آپ کے نبی کے اتنے زیادہ نکاح تھے، اور اس کو غلط باتیں جو ہے منسوب کی جاتی ہیں، غلط غلط چیزوں سے جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے. تو یہ چیز ہم سب کو بھی بینگ مسلم ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ایسا اعتراض کرے یا کوئی بھی آپ کے سامنے ایسی کوئی بات آئے تو آپ کو یہ چیز واضح طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نکاح تھے ان کے مقاصد تھے. وہ کیا مقاصد تھے؟ کہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر جو نکاح تھے وہ مدینہ منورہ میں کیے تھے ہجرت کے بعد. اور پھر زیادہ تر غزوات بھی تبھی ہوئے، جنگیں ہوئیں کب؟ ہجرت کے بعد ہوئی تھی نا. اس سے پہلے تو کسی جنگ کی اجازت ہی نہیں ملی تھی. مدینہ منورہ میں ہوئی تھی یہ ساری چیزیں. تو سیرت پڑھنے والوں کو بہت اچھے سے یہ چیز کلیئر ہوگی. یعنی جو آخری 10 سال تھے ان کو ہم کہتے ہیں مدنی زندگی، جبکہ 13 سال کا کٹھن جو ٹائم تھا اس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں غزوہ بدر بھی ہوا، ٹھیک ہے، تیسرے سال میں. پھر غزوہ احد تھا، پھر اس کے بعد غزوہ حنین تھا، یعنی یہودیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی. سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا، سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا، ان سب کے تذکرے موجود ہیں قرآن کریم میں. اور پھر ہم نے سیرت کا بھی کورس کیا، اس میں ہم نے بہت اچھے سے ڈیٹیلز پڑھی ہیں کہ کون کون سے غزوات تھے. غزوہ خیبر کا معرکہ ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ جو ایک ان کے قبائل کو ختم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور خیبر کے مقام پر فتح مکہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. سن 9 ہجری میں پھر تبوک ہوا، رومیوں کے ساتھ جو غزوہ ہوا تھا. یعنی یہاں پہ اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو بہت بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ ہجرت کے بعد ہوئی تھیں. اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف نکاح کرنے کا ہی شوق ہوتا، ٹھیک ہے، مقصد صرف یہی ہوتا کہ نکاح کیے جائیں، تو پھر یہ بڑے بڑے معرکے کیسے سر ہوتے؟ یہ نیت ہوتی کہ نکاح ہی کیے جائیں تو پھر تو آپ اپنے آرام سے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بساتے، ٹھیک ہے، اپنی لائف کو انجوائے کرتے. پھر یہ سارے نکاح کیوں کیے؟ اب یہ نکاح کرنے کی وجہ صرف یہ تھی تاکہ عرب کے جو بڑے بڑے قبائل ہیں، ان کے جو سردار ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کا کلمہ بلند کیا جائے. لوگ کیونکہ اپنے جو ان کے داماد ہوتے ہیں ان کو بہت عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فیملی ممبر کی جو حیثیت بن جاتی ہے تو ایک اور معاملہ ہو جاتا ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پہلا نکاح جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد. اور یہاں پہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یہ پہلا نکاح نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ کنواری نہیں تھی، باکرہ نہیں تھی، وہ پہلے بھی ان کے نکاح ہوئے تھے، کہ 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، اور یہ اب تیسرا نکاح تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر اتنا خواہش مند ہو تو وہ اپنے لیے پہلے تو کوشش ہی کرتا ہے کہ کسی ایسی خاتون کا انتخاب کیا جائے جو کہ باکرہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بلیم تھا، اور پھر یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنی محبت تھی کہ جب تک ان کی وہ زندہ رہیں، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جوان تھے، ٹھیک ہے، اپنی جوانی کی پیک پر انہوں نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، اپنی زندگی کا جو بیسٹ ٹائم پیریڈ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں خدیجہ کے ساتھ گزارا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کی محبت کی ہمیں بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر دوسرے نکاح کے بارے میں ہم جانتے ہیں، حضرت عائشہ بنت ابی بکر کے ساتھ ہوا، اور یہ خواہش بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کیونکہ وہ اپنی نسبت قائم کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ دوستی والا ایک ان کا جو معاملہ تھا وہ مزید مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ روایات ملتی ہیں ہمیں بکس میں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میری بیٹی کی نسبت پختہ ہو چکی ہے، تو میں نے اپنی بیٹی کو بہت اہتمام کے ساتھ پالا، کیونکہ یہ جو بچپن کے ساتھ ہی، یہ بچپن کی ایک عمر تھی حضرت اماں عائشہ کی، تو تبھی یہ معاملہ جو ہے یہ ہو چکا تھا، یعنی کہ نسبت والا۔ پھر اس کے بعد مشرکین کا یہاں پہ بھی اعتراض آتا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تھا تو ان کی عمر 9 سال تھی، ٹھیک ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو جان بوجھ کے حدیث کا انکار کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں 19 سال عمر تھی، ٹھیک ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اماں عائشہ کی واقعتاً عمر 9 سال کی تھی، اور اماں عائشہ جو ہے یہ فرماتی ہیں کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شادی ہوتی کیا ہے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک میرے بابا آئے اور پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رخصت کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس پر بہت لمبی تفاصیل موجود ہیں، تو غلط بیانی کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ عمر 9 سال تھی، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیسٹ انسان تھے، ٹھیک ہے، ایک بہترین انسان تھے کہ واقعتاً کوئی اگر چھوٹی عمر کی اپنی بچی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح میں کوئی دینا چاہتا تو یہ خوش نصیبی والا ہی ایک معاملہ تھا۔ پھر ہم جو دوسری نکاحوں کی تفاصیل ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، حضرت ام سلمہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک نکاح ہوا تھا، وہ بھی بیوہ تھیں، ٹھیک ہے، پہلے ان کے شوہر تھے ابو سلمہ، اور وہ شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے لیے تعزیت کے لیے گئے تو ان کو دعا کی تلقین کی کہ آپ نے کون سی دعا کرنی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر، ٹھیک ہے۔ تو جب یعنی دعا کی یہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے تاکہ اللہ آپ کو بہترین نعم البدل عنایت فرمائے۔ تو یہاں پہ ان کی جو روایت ملتی ہے حضرت ام سلمہ کی، انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ مجھے جو ہے ابو سلمہ سے بہتر جو ہے وہ کون مل سکتا ہے، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے واقعتاً یہ دعا کو قبول فرمایا۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام جو ہے وہ بھیجا۔ تو اب دیکھیں کہ ان کا بھی سٹیٹس جو ہے وہ بیوہ والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے ہاں پر جگہ دی، ان کا سہارا بنے، ان کو عزت دی۔ پھر اس کے بعد حضرت ام حبیبہ کا جو ایک نکاح ہے، یہ عرب کے 5 سردار تھے، ہم جانتے ہیں، ان میں ایک جو تھا وہ حارث تھا، ابو سفیان کا نام آتا ہے، مغیرہ بن شعبہ، اور عمر بن عاص، خالد بن ولید، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 جو تھے یہ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے عرب میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سردار کی بیٹی کے ساتھ اپنی نسبت جوڑی، ٹھیک ہے، یعنی ابو سفیان، تاکہ ابو سفیان تک یہ تبلیغ پہنچائی جا سکے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے یہ پہنچایا جا سکے، تو پیچھے جو ہے یہ مقصد تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت صفیہ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی سردار تھے، ٹھیک ہے، ان کی یہ بیٹی تھی، اور حیا نام ہے، ٹھیک ہے، یا حیا شاید نام تھا ان کا۔ تو یہ کمیونٹی، یہودی کمیونٹی کا یہ جو ہے یہ سردار تھا یہ انسان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ سے جو ہے یہ جو شادی کی، نکاح کیا، تو اس کی بھی یہی ریزن تھی کہ جو یہودی سردار تھے ان تک یہ پیغام پہنچے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ایک طرف تو بنو قریظہ اور دوسری طرف بنو نذیر، یہی بہت بڑے بڑے قبائل تھے،
ٹھیک ہے، بہت بڑے قبیلے، تو ان کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بھی ہوئی تھی. تو اس نکاح کی بھی یہی وجہ تھی کہ یہودیوں کو اپنے قریب لایا جائے اور پھر ان کو کلمہ حق کی دعوت پہنچائی جا سکے. اور سیم اسی طریقے سے حضرت حفصہ بنت عمر، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ بیوہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے، کہ جس طرح سے حضرت عمر کے ساتھ ایک معاملہ ہے دوستانہ بھی ہے، اور یہ جو ہے اس میں ان کی خواہش بھی تھی، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق کی. تو یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا کوئی بھی رول نظر نہیں آ رہا اب تک ہم نے جتنا بھی دیکھا. پھر اس کے بعد حضرت میمونہ بنت حارث، اور یہ جو حارث ہے ان کا بھی تعلق عرب کے سرداروں میں سے تھا، تو ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی یہی ریزن تھی، تاکہ عرب کی جو ریاست ہے اس میں اللہ کا پیغام جو ہے وہ پھیلایا جا سکے. اب یہ کام اس طرح سے کرنے سے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو نکاح کے جو ہے جتنے بھی نکاح کیے ان میں یہی مقاصد تھے. تو محدثین نے اس پہ بہت زیادہ ابواب قائم کیے ہیں. ان میں جیسے ابواب النکاح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے نام سے کوئی بھی اگر اس پہ مزید اسٹڈی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے ہم سب کو کہ مقصد صرف زندگی سے لطف اندوز ہونا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے تو پھر یہ اتنے سارے جہاد نہ کرتے، اپنے گھر پر رہتے، عیاشی کی زندگی گزارتے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری سمجھا ہے میں نے، تو اس کو بھی ایڈ کیا گیا ہے. ہمارا کورس جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا بھی ہم نے سیکھا اس سب پہ ہمیں بہت زیادہ اتھینٹک والی، حق والی جو نالج ہے اس کو ہمارے ذہنوں میں جو ہے اس کو اچھے سے رکھیں، اور ہم آگے بھی یہی والا علم پھیلا سکیں جو حق والا علم ہے، اور ہم اس پہ عمل بھی کریں. اپنی زندگیوں میں ہم شریعت کی صحیح والے قوانین ان پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کا اسی کورس کو لے کے پیپر ہوگا. چھوٹا سا پیپر ہوتا ہے، اس کو لازمی اٹینڈ کرنا ہے آپ نے، اور جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس بہت اچھے مارکس لیں گے ان کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. پچھلے کورسز کے سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس پینڈنگ ہے، ایک ہی سیریمنی کر کے سب لوگوں کو وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ وبارک و تعالی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. جو بھی سوال ہو آپ کا آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میرے علم میں ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گی، اور جتنا میرے ناقص علم میں نہیں ہوگا انشاءاللہ میں اپنے استاد محترم سے پوچھنے کے بعد آپ لوگوں کو کنوے کروں گی. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عنایت فرمائے فوزیہ. آمین ثم آمین. آپ سب لوگوں کی دعاؤں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بما فیہ والآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.